بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر عبدالعزیز کے دوستوں میں سے عبد الملک اور مبارک کے ساتھ بہت جلد مانوس ہو گیا۔ مبارک ایک قوی ہیکل اور سادہ دل سپاہی تھا۔ تعلیم میں بھی وہ باقی سب سے پیچھے تھا۔ احباب کی محفل میں بات کرتے ہوئے وہ بہت جھجکتا، لیکن دریا میں تیرنے، گھنے جنگل میں گھوڑے پر ہرن کا پیچھا کرنے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو تیر کا نشانہ بنانے میں اس نے اپنے آپ کو طاہر کی توجہ کا مستحق بنا لیا۔ طاہر کو زید اور مبارک میں بہت سی باتیں مشترک نظر آئیں۔ زید جس قدر دوسروں سے بات کرتا ہوا گھبراتا تھا، اسی قدر مبارک کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ افضل ایک ہوش والا نوجوان تھا، باتیں کرنے میں وہ کافی ہوشیار تھا، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی نفاست اور تن آسانی دیکھ کر طاہر نے اس کے متعلق کوئی بلند رائے قائم نہ کی۔ شکار میں افضل نے تھوڑی دیر اپنے دوستوں کا ساتھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھ کر آرام سے سو گیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ دریا میں تیر رہے تھے، زید کو اسی بات کی خوشی ہوئی کہ گہرے پانی سے دور رہنے کے لیے اسے ایک ساتھی مل گیا ہے۔ طاہر جس نوجوان سے متاثر ہوا وہ عبد الملک تھا۔ قد میں وہ عبدالعزیز سے ذرا کم تھا، جسمانی طور پر وہ کافی تنومند تھا، لیکن اس کا چہرہ نسبتاً لمبوترا اور پتلا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی، تیکھے نکوش اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں غایت درجہ کی جاذبیت تھی۔ اس نے بغداد کی بہترین درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی اور بغداد کے مروجہ علوم پر اسے کافی عبور تھا، اور جس قدر طاہر اس کے خیالات کی پختگی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ طاہر کی ذہانت اور تجربہ علمی کا معترف تھا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد طاہر اور عبد الملک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ موسیٰ اور نصیر خالص سپاہی تھے، انہیں علم و ادب سے کوئی واسطہ نہ تھا، فقط عبدالعزیز کی محبت اور شخصیت نے انہیں اس ٹولی میں شامل کر دیا تھا۔ اور جس وقت باقی دوست درختوں کے سائے میں بیٹھ کر نہایت اہم مسائل پر گفتگو کر رہے تھے، یہ دونوں ذرا دور بیٹھ کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ موسیٰ کہہ رہا تھا، میں نے جو ہرن شکار کیا ہے وہ وزن میں تمہارے ہرن سے بھاری ہے، اور اس کے سینگ تمہارے ہرن سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نصیر اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم نے خواب میں بھی ایسا ہرن شکار نہیں کیا ہوگا۔ زید کو ان کا جھگڑا علمی مباحثت سے زیادہ دلچسپ محسوس ہوا، اور وہ اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی بات منوانے سے مایوس ہو کر زید کو اپنا ثالث بنا لیا۔ زید ہرن کی خوبیوں سے زیادہ اس کی وکالت میں نصیر کے جوش و خروش سے زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ موسیٰ اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نصیر نے کہا، بس اب ثالث کے فیصلے کے بعد تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ موسیٰ نے زید پر اپنا غصہ یوں اتارا کہ جب یہ تینوں دریا میں نہا رہے تھے تو موسیٰ نے مذاق میں زید کی گردن دبا کر اسے 2-3 بار پانی میں گوتے دے دیے۔ زید نے باہر نکل کر اسے کشتی کے لیے للکارا، اور جب موسیٰ مقابلے کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا باہر نکلا، مبارک، افضل اور عبدالعزیز طاہر اور عبد الملک کو چھوڑ کر ان کے گرد آ جمع ہوئے۔ زید موسیٰ کو پچھاڑ کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا اور بولا، اب ان کے سامنے اعلان کرو کہ میرا فیصلہ صحیح تھا۔ موسیٰ نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ہنستے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ زید نے کہا، وعدہ کرو کہ آئندہ پانی میں مجھے غوطہ نہیں دو گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا اور زید نے اسے چھوڑ دیا۔ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں نے تیر اندازی کی مشق شروع کر دی، لیکن طاہر، عبدالعزیز اور عبد الملک دریا کے کنارے سیر کے لیے چل دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور وہ خیمے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دور سے ایک سوار سرپٹ آتا دکھائی دیا، اور وہ اس طرف دیکھنے لگے۔ سوار کو قریب آتا دیکھ کر عبدالعزیز نے کہا، یہ کوئی عورت معلوم ہوتی ہے، اور طاہر نے اپنے دل میں ایک خلش سی محسوس کی۔ گھوڑا قریب آنے پر یہ خلش پریشانی اور اضطراب میں بدلنے لگی۔ یہ صفیہ تھی۔ پیشانی اور آنکھوں کے سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گھوڑا روک لیا اور تذبذب کی حالت میں یکے بعد دیگرے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لمحہ توقف کے بعد اس نے گھوڑے کو چند قدم آگے بڑھایا اور طاہر پر نظریں گاڑ دی۔ اس کی آنکھیں کسی تکلیف دہ احساس کی ترجمانی کر رہی تھیں۔ لڑکی کی ہچکچاہٹ سے متاثر ہو کر عبد الملک نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، جاؤ۔ طاہر نے آگے بڑھ کر سوال کیا، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے اپنے تیز سانس پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ قاسم آج رات، طاہر نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، لہذا ہمیں بغداد سے 100 کوس دور نکل جانا چاہیے۔ میرے خیال میں مجھے پہلے بھی آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ صفیہ کے دل کو ایک گہرا چرکا لگا۔
اور اس نے کانپتی ہوئی مجروح آواز میں کہا، میں آپ کو بغداد کے حاضر جواب نوجوانوں سے مختلف سمجھتی تھی۔ بہرحال میں اپنا فرض پورا کرتی ہوں۔ قاسم رات کے وقت 15-20 نوجوانوں کے ساتھ کشتی پر یہاں پہنچ کر اچانک آپ پر حملہ کر دے گا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں یا اپنی تفریح کے لیے کوئی اور جگہ منتخب کر لیں تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ شاید بغداد میں کوئی یہ نہ پوچھے کہ کون قتل ہوا ہے اور کس نے قتل کیا۔ طاہر کے شکوک یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے کہا، آپ کی تکلیف کا شکریہ۔ آپ قاسم سے کہہ دیجئے کہ ایک عقل مند آدمی دوبارہ ایک غلط حربہ استعمال نہیں کرتا۔ میں آپ کو پہلے بھی یقین دلا چکا ہوں کہ میں اس کا دشمن بننے کی بجائے اس کا دوست بننے کو ترجیح دوں گا، لیکن مجھے مرعوب کرنے کے لیے جو طریقے وہ اختیار کر رہا ہے اسے ہر سلیم الفطرت انسان برا سمجھے گا۔ میں اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، اس کے پاؤں میں ریگنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ صفیہ کے لیے طاہر کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا نشتر تھا۔ اپنے خلوص و احسار کی تضحیق اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، تم ایک وحشی، جاہل اور مغرور بدو ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے قاسم نے بھیجا ہے اور میں اس کے کہنے پر یہاں آئی ہوں، اور کل بھی تم میرے متعلق یہ رائے لے کر گئے تھے کہ میں اسی کی اعلی کار ہوں اور تمہیں مرعوب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی۔ تم قاسم سے مختلف نہیں، میں بے وقوف تھی، اور اب میں تمہیں یہ کہتی ہوں کہ تم رات کے وقت اپنے خیمے میں چراغ جلا کر آرام سے سو جاؤ تاکہ قاسم کو تمہیں تلاش کرنے میں دیر نہ لگے۔ صفیہ یہاں تک کہہ کر ہچکیاں لینے لگی، اور طاہر اس کے الفاظ کی تلخی سے زیادہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہو رہا تھا۔ اس نے کسی پھول کی پنکھڑی پر شبنم کے قطروں میں وہ جاذبیت نہ دیکھی تھی جو اسے اس کی پلکوں میں اٹکے ہوئے موتیوں میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں نے اس لڑکی کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو تو صفیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں آستین میں چھپا لی، اور اس کے بعد طاہر پر ایک ایسی نظر ڈالنے کے بعد جس میں غصہ بھی تھا اور رحم بھی، گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ لیکن عبد الملک چاند قدم پر کھڑا یہ گفتگو سننے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ تیزی سے آگے بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا، معزز خاتون، مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا حق نہیں، لیکن ایسے موقع پر کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ اور طاہر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کے آنسو آپ کے خلوص کی شہادت دیتے ہیں۔ طاہر نے شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، لیکن آپ اس غلطی کو ناقابل معافی نہ سمجھیے۔ وہ بغداد میں ایک اجنبی ہے، یہاں کے حالات سے واقف نہیں۔ آپ کے متعلق اگر اس نے غلط رائے قائم کی ہے تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ طاہر قاسم کو ایک بہادر نوجوان سمجھتے ہوئے اس کے متعلق فوراً بری رائے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ بغداد کے امراء کی ذہنیت کس قدر گھناؤنی ہے۔ میں قاسم کو جانتا ہوں اور طاہر کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں۔ آپ کو طاہر کے الفاظ سے یقیناً رنج ہوا ہوگا، لیکن آج رات اگر اس کی قاسم کے متعلق خوش فہمی دور ہو گئی تو اس کے بعد آپ سے اس طرح پیش آنے پر اسے جو ندامت اور افسوس ہوگا شاید آپ اس کا اندازہ نہ لگا سکے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہوں گی۔ آپ نے ہم پر بہت احسان کیا، اور میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم اس خطرے سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ طاہر کو بھی آپ احسان فرموش نہیں پائیں گی۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ صفیہ ہیں۔ صفیہ نے کہا، ہاں، لیکن آپ کو میرے آنے سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو آپ اپنی بیوی سے پوچھ لیں۔ اگر آپ عبد الملک ہیں تو آپ کی بیوی مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ عبد الملک نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، مجھے آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ صفیہ کے غصے کی آگ سرد ہو چکی تھی۔ طاہر کو ندامت اور افسوس کی حالت میں سر جھکائے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا، جب یہ اپنے طرز عمل پر نادم ہوں گے تو مجھے بھی اپنی صحت کلامی پر افسوس ہوگا۔ میں پھر ایک بار کہتی ہوں کہ قاسم رات کے وقت آئے گا، آپ باخبر رہیں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ قاسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ وعدہ کیجئے۔ عبد الملک نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ قاسم کے سر کا بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ طاہر نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا، اگر میں ابھی اپنی ندامت کا اظہار کر دوں تو آپ مجھے قابل معافی سمجھیں گی؟ نہیں، ابھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے صفیہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طاہر حفیظ سا ہو کر آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ نہیں، طاہر نے جواب دیا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے پہلی بار تم نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ کل رات وزیر اعظم کے محل میں۔ لیکن یہ ہے کون؟
قاسم کی چچا زاد بہن صفیہ، اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا؟ طاہر نے کہا، تمہارا اندازہ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چچا زاد بہن ہے اور اس کا باپ بغداد کے تمام امراء سے مختلف تھا۔ لیکن چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ طاہر ان کے ساتھ چل دیا۔ عبدالعزیز، جو اب تک خاموش تھا، طاہر سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کی معذرت کو ٹھکرایا نہیں۔ پھر وہ عبد الملک سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کی صورت میں ہم صرف 8 ہونے کے باوجود انہیں اچھا سبق دے سکتے ہیں، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سر کا بال بھی بیکا نہ ہوگا، اور جب تلواریں ٹکرانے لگیں تو مد مقابل کے بالوں کا لحاظ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، تو ہم اسے آج ایسا سبق دیں گے جو شاید اسے تمام عمر نہ بھولے۔ لیکن تمہیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا؟ عبد الملک نے جواب دیا، اس لڑکی کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے، اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ قاضی عبد الرحمن اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے ہیں، میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ میری بیوی اس کے متعلق بہت بلند رائے رکھتی ہے۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، لیکن تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ تم نے غور نہیں کیا کہ اس کے نیچے قاسم کا گھوڑا تھا؟ صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتار سے بھگاتے ہوئے جا رہی تھی۔ اپنے محل سے کوئی نصف کوس کے فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا۔ سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں بھی کر چکی تھی۔ کبھی وہ کہتی، صفیہ تم زندہ سلامت لوٹ آؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی، اور کبھی وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہتی، صفیہ تم ایک بار آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تمہیں عمر بھر یاد رہے گا۔ تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو درکنار، میں کبھی بات تک نہ کروں گی۔ صفیہ پاگل، نادان، بے وقوف، اب شام ہو رہی ہے، تم کہاں جا بیٹھی ہو؟ میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی؟ کل تک سارے شہر میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہو گئی ہے۔ اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی، آپا سکینہ، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر خفا ہو جاؤ؟ ذرا میری طرف دیکھو تو، میں صفیہ ہوں، تمہاری ننھی صفیہ۔ تو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ ناممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ صفیہ نے پھر کہنا شروع کیا، آپا، میری آپا، تمہیں اس قدر خفا دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی۔ بہت بے وقوف ہو تم۔ سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ تھوڑی دور آگے چل کر سکینہ نے کہا، اگر تمہیں حسن بن صبا کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو؟ صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو میں اسے یہ کہتی، تمہاری جنت میں حور بن کر رہنے کی مستحق میں نہیں، سکینہ ہے۔ سکینہ نے کہا، اگر گھر والوں نے ہماری تلاش شروع کر دی تو کیا بہانہ بناؤ گی؟ صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ابھی تو شام ہوئی ہے، چاندنی راتوں میں تو ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر لوٹا کرتی ہیں۔ دریا کے پل کے قریب پہنچ کر صفیہ کو 2 کشتیاں دکھائی دیں۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پر سوار ہونے والوں کو نہ دیکھ سکی، لیکن کشتیوں کی رفتار دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہر اور اس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی 200 گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا۔ کنارے پر اتر کر ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پاؤں خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کانا پھوسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے دبے پاؤں خیمے کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جھانک کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جا کر آہستہ سے کہنے لگا، اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، قاسم نے کہا، لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک شخص نے جواب دیا، گھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چرنے کے لیے کھلے نہیں کھول دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چرا کر لے گیا ہوگا۔ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لیں۔ لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگا کر بھاگنے یا مقابلے کے لیے مسلح ہونے کا موقع دیں گے۔ قاسم نے جواب دیا، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں، آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصہ دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ راز محفوظ نہ رہ سکا
تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت ہو جائے۔ اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے اپنی بے تعلقی ثابت کر سکتے، لیکن میں آپ کو اسی لیے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اب آپ واپس پہنچ کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی۔ اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہے گی۔ لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا۔ آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ ہم نے انہیں جاگنے کا موقع نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور ہمیں خواہ مخواہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے نہ رنگنا پڑے۔ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہ ہوں گے تو شاید انہیں خراج تک نہ آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے۔ اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعد ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی۔ وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بیک وقت خیمے کی تمام رسیاں کاٹ ڈالی اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبے گرا دی۔ ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبردست دھڑکنیں محسوس کی۔ ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے نیچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کی کروٹوں کی منتظر رہیں۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے کی ابھری ہوئی سطح یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں۔ لوکس نے دبی آواز میں قاسم سے کہا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہوں۔ آپ انہیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی۔ قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ گدھے کی نیند سوتے ہیں تو بھی انہیں اب تک تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینی چاہیے تھی۔ قاسم نے بلند آواز میں کہا، اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کی بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کا رخ کرو۔ تمہارے سر پر 18 تلواریں موجود ہیں۔ خیمے میں آگ لگ چکی ہے۔ جواب دو، بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک ابھری ہوئی جگہ کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس پر بھی جب سونے والے نے حرکت نہ کی تو اس تلوار کو ذرا زور سے دبایا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ نیچے انسان کی بجائے کوئی سہج چیز ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے ساتھی بھی خیمے پر چڑھ گئے اور ایک نے دوسری جگہ ابھری ہوئی سطح پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلا کر کہا، نیچے پتھر ہیں، انسان نہیں۔ انہوں نے پتھروں پر چادریں ڈال کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے۔ چلو یہاں سے نکلیں۔ قاسم نے غصے کی حالت میں ایک اور ابھری ہوئی جگہوں پر تلوار مارتے ہوئے کہا، وہ ہماری آمد سے باخبر ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ چند قدم کے فاصلے سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم یہی ہیں، آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ قاسم کے ساتھی کسی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ کسی نے پھر کہا، تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی زد میں ہو اور یقین کرو کہ ہم میں سے غلط نشانہ لگانے والا کوئی نہیں۔ قاسم نے محسوس کیا کہ بولنے والا سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے اور اس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف ہٹنے کا مشورہ دیا۔ درخت سے آواز آئی، بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی۔ تمہارے پیچھے دریا ہے اور دائیں بائیں اور درختوں پر میرے ساتھی تیر و کمان لیے بیٹھے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کسی طرف بھی 4 قدم اٹھا کر دیکھ لو۔ تم ہمیں دیکھ سکتے ہو اور نہ تمہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ قاسم بدخواسی کی حالت میں چلایا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم صرف دل لگی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بھی صرف دل لگی کے لیے درختوں پر چڑھے ہیں۔ میری بات پر یقین کرو، میں تمہیں صرف ڈرانا چاہتا تھا۔ تم بھی میری بات کا یقین کرو، میں بھی صرف تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم درخت سے نیچے اتر کر میرے ساتھ بات کرو؟ درخت سے آواز آئی، نیچے اترنے کی دعوت کا شکریہ، میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹھا ہوں، لیکن بیشتر اس کے کہ میں نیچے اتروں تمہیں ایک تکلیف ضرور اٹھانی پڑے گی۔ وہ کیا؟ تم اپنے ساتھیوں کو تلواریں پھینکنے کا حکم دو۔ قاسم نے کہا، یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم بات کرتے وقت اپنے اور میرے منصب کا لحاظ کرو۔ درخت سے آواز آئی، گستاخی معاف، تمہارے چہرے پر نقاب ہے
اور میں آواز سے تمہیں نہیں پہچان سکا۔ قاسم نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہماری آمد کے علم کے بغیر ہی اس قدر محتاط تھے۔ قدر توقف کے بعد آواز آئی۔ ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چاندنی رات کا لطف اٹھا رہے تھے۔ شاید تمہاری بدقسمتی تھی کہ ہم نے تمہاری کشتیاں دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے میں غلطی نہیں کی۔ خیمے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ قاسم نے اپنے آدمیوں سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے؟ اب اسے گھسیٹ کر پانی کے قریب لے جاؤ۔ درخت سے گرجتی ہوئی آواز آئی، ٹھہرو، اگر تم میں سے کسی نے ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں۔ اگر تم نے ہمیں یہ بوجھ اٹھا کر واپس لے جانے سے بچایا ہے تو ہم نے بھی تمہاری ایک مشکل حل کر دی ہے۔ تم کو کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہمارے خیمے کی راکھ کسی کے کام نہیں آئے گی، لیکن تمہاری کشتیوں سے کوئی مچھیرا فائدہ اٹھا سکے گا۔ اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے تلواریں پھینک دو۔ قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تلوار پھینک دی، لیکن درخت سے پھر آواز آئی، ہم سے اتنی دور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص باری باری آگے آئے اور اس درخت کے نیچے اپنی تلوار پھینک کر واپس اسی جگہ جا کھڑا ہو۔ قاسم نے کہا، ہم ایسی ہار ماننے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ اگر تم میں جرت ہے تو نیچے اتر کر مقابلہ کرو۔ درخت سے آواز آئی، خدا کا شکر ہے ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارے پاس کن تلواریں نہیں۔ آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اور اپنی جان کی قیمت کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ آپ میں سے جس شخص کو اپنے متعلق زیادہ غلط فہمی ہے وہ ذرا آگے آ جائے۔ ہم میں سے بھی ایک نیچے اتر آئے گا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے آپ میں سے ہر ایک کو زور آزمائی کا موقع مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دینے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ قاسم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک کر واپس چلتے ہوئے خیمے کے قریب جا کھڑا ہوا تو ایک شخص نیچے اترا۔ یہ عبدالعزیز تھا۔ وہ تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کے قریب جا کھڑا ہوا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میں عام طور پر آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ میرے خیال میں مجھے وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قاسم نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا۔ عبدالعزیز نے آواز دی، طاہر، عبد الملک، اب اتر آؤ، یہ قاسم ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پر کسی دشمن نے چڑھائی کر دی ہے۔ عبدالعزیز کے ساتھی یکے بعد دیگرے ننگی تلواریں لیے ہوئے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے کہا، تم بہت ہوشیار ہو، ہم تو صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا، بہت نوازش کیا آپ نے، ہم آپ کی باتیں سن چکے ہیں۔ قاسم نے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن میں نے آپ کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا۔ آپ انہیں نقاب اتارنے کا مشورہ دیجیے۔ قاسم کے اشارے پر انہوں نے کچھ دیر پس و پیش کے بعد نقاب اتار دیے۔ عبد الملک نے ذرا آگے بڑھ کر ان میں سے 4 فوجی افسروں کو پہچانتے ہوئے کہا، عزیز، قاسم کا اثر فوج تک بھی پہنچ چکا ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ میرے خیال میں ان 4 کو اپنے پاس رکھنا ضروری ہے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا، میں ان سب کی جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ قاسم، تم جا سکتے ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اگر طاہر کے جسم پر ایک خراش بھی آئی تو میں وزیر اعظم کے محل کے نیچے 50,000 سپاہی لے کر پہنچ جاؤں گا، اور ہمارے پاس تلواریں اس بات کا ثبوت دیں گی کہ ہمارا دشمن کون تھا۔ اگر وزیر اعظم کے لیے ہمارے دل میں عزت نہ ہوتی تو آج ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا۔ اگر دجلہ کا پانی ہماری لاشوں کو چھپا سکتا ہے تو تمہاری لاشیں بھی اس کے سپرد کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اب تم جاؤ، اور آئندہ جب کبھی تمہارے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ سلگنے لگے تو یہ یاد رکھو کہ کل تک بغداد میں مجھے 15-20 اور ایسے نوجوان مل جائیں گے جو ہمارے بعد بڑی سے بڑی طاقت سے ہمارا انتقام لینے کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، زید، نصیر، تم وہ تلواریں اٹھا لو۔ زید اور نصیر نے درخت کے نیچے جا کر تلواریں اٹھا لی۔ عبدالعزیز نے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک طرف چل دیے۔ قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پریشانی کی حالت میں انہیں درختوں کی آڑ میں روپوش ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جنگل میں قریباً 8 میل چلنے کے بعد عبدالعزیز اور اس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچے
جہاں درختوں کے ساتھ ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ انہیں فوراً بغداد پہنچنا چاہیے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔